دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین ممبئی فسادات کی تحقیقاتی سری کرشنا کمیشن رپورٹ کے اردو ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج 6 دسمبر کے موقع پر، جب 6 دسمبر 1992 میں اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا اور ملک بھر میں خون ریز فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ جنوری 1993 کے دوسرے دور کے فسادات میں اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا۔ اس رپورٹ میں کئی واقعات ایسے ہیں جن کو خصوصی طور پہ پیش کر، ان میں محمدی روڈ پہ واقع سلیمان عثمان بیکری کا واقعہ خصوصی طور پہ رپورٹ میں پیش کیا گیا ہے، جو آج اس 6 دسمبر کے موقع پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سلیمان عثمان بیکری ابراہیم رحمت اللہ روڈ پر واقع ہے۔ بیکری کی جنوبی سمت میں چونا بھٹی مسجد واقع ہے۔ بیکری کے سامنے روڈ پار کر کے ایک جین دلشت مندر اور جین مندر کی جنوبی سمت میں تاج بک ڈپو کی عمارت واقع ہے۔ 9 جنوری 1993 کو ایک سب انسپکٹر ناگرے، ہیڈ کانسٹیبل نمبر 7230 اور پولیس کانسٹیبل نمبر 74-6 پر مشتمل ایک پولیس پارٹی ابراہیم رحمت اللہ روڈ پر تاج بک ڈپو کی بلڈنگ کے سامنے بندوبست پر تھی۔ پولیس انسپکٹر اننت کیشو انگلے گشت کے دوران صبح 9:30 بجے وہاں پہنچے تو وہاں تعینات پولیس سپاہیوں نے انہیں بتایا کہ سلیمان عثمان بیکری کی چھت سے ان کی جانب فائرنگ کی گئی۔ انگلے کے مطابق جب وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ سلیمان عثمان بیکری کی چھت سے ایک گولی ان کی جانب چلائی گئی، لیکن اس کا پتہ نہیں لگا کہ گولی کس نے چلائی تھی۔ اس کے بعد 3 یا 4 مرتبہ فائرنگ کی گئی۔ ان کے حکم پر پولیس کانسٹیبل 20-6-8-9 نے 5 گولیاں چلائیں، پولیس کانسٹیبل نمبر 23-157 نے 4 گولیاں اور پولیس نائک نمبر 74-06 نے 2 گولیاں اپنی بندوق 410 مسکٹ سے داغی تھیں اور ان کا رخ سلیمان عثمان بیکری کی چھت تھی۔ انگلے اور ان کی پارٹی تاج بک ڈپو کی بلڈنگ کی چھت پر گئی، جہاں سے انہوں نے دیکھا کہ بیکری کی چھت پر واٹر ٹینک میں 8-10 افراد چھپے ہوئے تھے۔ انگلے نے چلا کر انہیں وارننگ دی اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی وارننگ پر توجہ نہیں دی گئی تو انگلے نے ان کی جانب 2 راؤنڈ فائر کیے۔ پولیس کانسٹیبل نمبر 10805 نے اپنے .303 رائفل سے گولیاں چلائی تھیں اور اس کے بعد سلیمان عثمان بیکری کی چھت سے ہونے والی فائرنگ کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ انگلے نے الزام لگایا کہ اس موقع پر انہوں نے دیکھا کہ سلیمان عثمان بیکری کی چھت پر موجود شرپسندوں میں سے ایک ہاتھ میں خود کار اسلحہ یعنی اسٹین گن اور دیگر 2 افراد کے پاس ریوالور تھیں۔ انگلے پھر نیچے آ گئے اور کنٹرول روم کو مطلع کیا اور مزید مدد کی درخواست کی۔ جوائنٹ پولیس کمشنر رام دیو تیاگی دوپہر 12:30 بجے اپنے اسپیشل آپریشن اسکواڈ (SOS) کے ساتھ وہاں پہنچے۔ یہ الزام لگایا گیا کہ SOS کے پہنچنے کے باوجود پولیس پر گولیاں برسائی جاتی رہی تھیں۔ اسپیشل آپریشن اسکواڈ نے بیکری کا بند دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، لیکن دروازہ کھولنے کے بجائے اندر موجود افراد نے پولیس پر تیزاب کے بلب اور سوڈا واٹر کی بوتلیں پھینکنا شروع کر دیں۔ پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، جس کے بعد SOS نے صدر دروازہ توڑ دیا اور بیکری میں داخل ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بیکری میں داخل ہونے کے بعد چاپڑوں، آہنی سلاخوں اور چاقوؤں سے لیس 10-15 افراد نے پولیس والوں پر حملہ کر دیا۔ پولیس کی وارننگ کے باوجود جب حملہ وروں نے ہتھیار نہیں پھینکے تو پولیس نے وارننگ دینے کے بعد گولی چلا دی اور آگے بڑھنے لگی، لیکن 40 سے 50 افراد نے پولیس پارٹی کو روکنے کی کوشش کی اور اسپیشل آپریشن اسکواڈ بیکری کی چھت پر پہنچ گیا، جہاں 40-50 افراد پانی کی ٹنکی اور چونا بھٹی مسجد کی دیوار کے درمیان چھپے بیٹھے تھے۔ پولیس پارٹی میں شامل افسروں اور پولیس والوں نے انہیں خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا، لیکن شرپسندوں نے اسٹین گن
جیسے ایٹومیٹک ہتھیار سے پولیس کی جانب فائرنگ کر دی اور SOS کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 8 سے 10 افراد نے مسجد اور بیکری کے درمیان واقع گٹر میں چھلانگ لگا دی اور فرار ہو گئے۔ SOS نے چند کو پکڑ کر ان کے ہتھیار چھین لیا اور انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ بیکری میں موجود 78 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اس کارروائی میں 9 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس واردات کے سلسلے میں رپورٹ میں جو ثبوت ملے ہیں ان کی بنیاد پر کمیشن اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ پولیس نے جو کہانی پیش کی ہے اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پولیس نے جو پنچنامہ کیا ہے اس میں خصوصی طور پر بیکری کی عمارت اور 2 متصل عمارتوں پر پائے جانے والے گولیوں کے نشانات کا تذکرہ کیا گیا، حالانکہ مذکورہ نشانات پولیس پارٹی کے ذریعے کی جانے والی فائرنگ کی گولیوں کے نشانات تھے۔ اسی طرح تاج بک ڈپو کی عمارت اور متصل عمارتوں کا پنچنامہ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ پولیس کا الزام ہے کہ بیکری کی چھت سے اس جانب فائرنگ کی گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مبینہ پرائیویٹ فائرنگ میں پولیس پارٹی کا کوئی رکن اور نہ ہی شہری زخمی ہوا، حالانکہ پولیس پر فائرنگ ایک سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ انگلے یا وہاں تعینات عملے نے پائیدونی یا ڈونگری پولیس میں کوئی شکایت درج نہیں کرائی اور نہ ہی صبح 8:30 بجے سے 12 بجے تک دوبارہ کارروائی کی درخواست کی تھی۔ انگلے کے بیان میں تاج بک ڈپو بلڈنگ کے قریب بندوبست پر موجودگی کا جو وقت دیا گیا وہ متضاد ہے۔ ایک سانس میں انہوں نے کہا کہ صبح 10 ساڑھے 10 بجے کے درمیان وہ نواب مسجد کے قریب پیش آنے والی ایک واردات سے نمٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ CR نمبر 115/93 پائیدونی، اور پھر وہ فوراً ہی کہتے ہیں کہ صبح 9:30 بجے سے 12:30 بجے کے درمیان وہ CR نمبر 97/93 میں درج واردات سے نمٹنے کی کوشش میں لگے تھے۔ اجرا کے دوران انگلینڈ نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے درمیان جو دوری تھی اس کی وجہ سے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ شرپسند ایک اسٹین گن اور 2 ریوالور سے لیس ہیں۔ وہ اس بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں بتا سکے کہ اس واردات میں 9 افراد کی موت SOS کی فائرنگ یا ان کی پارٹی کی کارروائی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ 9 جنوری 1993 کی کنٹرول روم لاگ بک کی ورق گردانی حواس باختہ کر دیتی ہے۔ 12:31 پر پائیدونی موبائل نے کنٹرول روم کو پیغام دیا تھا کہ سلیمان بیکری مینارہ مسجد کی چھت پر سے پولیس پر عوام کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ پائیدونی موبائل آئی نے 12:52 پر دوبارہ پیغام دیا کہ سلیمان بیکری سے پبلک فائرنگ جاری ہے۔ 1:03 پر جوائنٹ پولیس کمشنر کرائم RD تیاگی نے کنٹرول روم کو ایک پیغام دیا کہ سلیمان عثمان بیکری سے میں نے 4 سے 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ 1:33 پر جوائنٹ کمشنر تیاگی نے کنٹرول روم کو پیغام دیا کہ محمد علی روڈ پر حسین بیکری انہوں نے ایک اسٹین گن اور ایک رائفل سے فائرنگ کی ہے اور 4 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ 2 افراد کو جیزے ہسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ 2 افراد۔ دوپہر 1:40 پر سینئر انسپکٹر ڈونگری نے کنٹرول روم کو پیغام دیا، ہم سلیمان عثمان بیکری پہنچ گئے ہیں۔ دوپہر 1:15 بجے ڈپٹی پولیس کمشنر زون دوم نے کنٹرول روم کو پیغام دیا ہے کہ سینئر انسپکٹر کو ہدایت دی جائے کہ ایک خالی وین سلیمان بیکری لے کر آئیں۔ دوپہر 1:49 پر ڈونگری کی جانب سے کنٹرول روم کو ایک پیغام دیا گیا، ہم سلیمان عثمان بیکری پہنچ گئے ہیں۔ جوائنٹ پولیس کمشنر کرائم رامدیو تیاگی اور کنٹرول روم کے درمیان ہونے والی گفتگو سے کسی بھی طرح کے ہنگامی حالت کا پتہ نہیں چلتا ہے، جبکہ پولیس پر حملے کے بعد جوابی کارروائی کے نتیجے میں 9 شرپسندوں کی ہلاکت اور 78 افراد کی گرفتاری ہوئی تھی۔ تیاگی کا پیغام 1:33 پر دیا گیا ہے، جس میں تاثر دیا گیا ہے کہ سلیمان عثمان بیکری سے ہونے والی فائرنگ میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں اسٹین گن اور رائفل کا استعمال کیا گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر CR نمبر 46/93 میں ان زخمیوں کے نام نہیں دیے گئے ہیں اور نہ ہی ان کے بیان ریکارڈ کیے گئے ہیں، حالانکہ اس واردات کے بارے میں مذکورہ افراد ہی صحیح صورتحال پیش کر سکتے تھے۔ اسپیشل آپریشن اسکواڈ جدید ترین ہتھیار سے لیس تھا۔ پولیس انسپکٹر انگلے کے مطابق SOS کے پاس خودکار رائفل، 9mm پستول کاربن اور ایک افسر کے پاس AK-47 رائفل بھی تھی۔ پولیس افسر انگلے نے اعتراف کیا ہے کہ پولیس پارٹی شرپسندوں کی فائرنگ کی جد سے باہر تھی۔ SOS نے جو رویہ اپنایا ہے اس لیے اس کے بیکری میں داخل ہونے کی بعد
متضاد نظر آتی ہے اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ سلیمان عثمان بیکری کی پہلی منزل پر ایک کھڑکی ہے جو ابراہیم رحمۃ اللہ روڈ کی جانب کھلتی ہے۔ اگر سلیمان عثمان بیکری میں چھپے شرپسند اسٹین گن اور دیگر آتشی ہتھیار سے لیس تھے تو ان کے لیے کافی آسان تھا کہ وہ پہلی منزل کی کھڑکی سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے والی پولیس پارٹی کو نشانہ بنائیں، لیکن ایسا کچھ پیش نہیں آیا ہے۔ عام طور پر اگر مسلح سرپسند کسی مقام پر چھپے ہوں تو وہاں پہنچنے والا یا اندر داخل ہونے والی پولیس پارٹی کے لیے یہ عمل خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس موقع پر SOS بیکری کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیکری سے فائرنگ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ تاج بک ڈپو بلڈنگ کے کارنر پر پولیس بندوبست میں کھڑے پولیس والوں میں سے ہی نہیں بلکہ SOS کا کوئی بھی شخص سلیمان بیکری کی فائرنگ یا سوڈا واٹر بوتلوں، سنگباری اور ایسڈ بلب کے حملوں میں زخمی نہیں ہوا، جس کا الزام لگایا گیا ہے۔ جوائنٹ کمشنر تیاگی نے پولیس کے زخمی نہ ہونے پر جو رد عمل ظاہر کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے، کیونکہ انہوں نے متعدد افراد کے زخمی ہونے کا اندازہ لگایا تھا۔ اس طرح نہ ہی تیاگی کو بیکری میں موجود افراد کے مسلح ہونے کا امکان تھا۔ دونوں تیاگی اور انگلے بیکری میں داخل نہیں ہوئے تھے اور دونوں نے دعویٰ کیا کہ بیکری کے داخلی دروازے پر کھڑے تھے۔ بیکری کا داخلی دروازہ کافی تنگ ہے اور اس کی سیڑھی پر دو صحت مند افراد ایک ساتھ گزریں تو ان کے کندھے ایک دوسرے سے مل جائیں، جبکہ اوپر چڑھنے کے لیے رسی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ریکارڈ میں پائے جانے والے ثبوت کے مطابق SOS کا عملہ جب بیکری میں داخل ہوا تو انہیں غیر مسلح افراد ملے تھے، لیکن پولیس نے جو کہانی پیش کی ہے کہ چھت پر چھپے افراد نے ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا، اس کو یقینی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ 9 لاشوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ہلاک شدگان کو سامنے سے گولی لگی تھی اور وہ پولیس کا مقابلہ کر رہے تھے، جبکہ ان متاثرین کو پیچھے سے گولی ماری گئی تھی جب انہوں نے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ فورینسک کے ماہر ڈاکٹر پریتم پٹھانی نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ کمیشن نے انہیں حقیقت جاننے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ پولیس کارروائی کے دوران متاثرین نے گھبرا کر پانی کے ٹینک کے پیچھے پناہ لی تھی اور اس خیال کا اظہار ماہرین نے کیا ہے۔ گواہوں نے جو بیانات ریکارڈ کرائے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ بیکری میں موجود افراد غیر مسلح تھے اور انہیں نہتے افراد کو بے دردی سے گولی مار دی گئی تھی۔ ان میں سے چند نے چونا بھٹی مسجد کے احاطے میں چھلانگ لگا دی اور فرار ہو گئے تھے۔ ان کے دہشت گرد ہونے کی تھیوری کی نفی کر دی ہے کہ وہ جدید ترین ہتھیار سے لیس تھے، کیونکہ پولیس ایک بھی آتشی اسلحہ برآمد نہیں کر سکی۔ AK-47 رائفل کے کارتوس کا خول ملا تھا، وہ SOS کے فرد کی رائفل کا خول تھا۔ تیاگی نے غیر مطمئن انداز میں اعتراف کیا ہے کہ آپریشن ناکام رہا تھا کیونکہ پولیس پر فائرنگ کرنے والوں کو پکڑا نہیں جا سکا تھا۔ وہ اپنی ہدایات نافذ کرنے کے معاملے میں بھی مطمئن نظر نہیں آئے۔ رامدو تیاگی نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ بیکری کافی تنگ تھی اور اس کے باوجود پولیس وہاں سے 78 افراد کو کس طرح گرفتار کر سکی تھی۔ PC نمبر 23-157 چندرا تکارام سنکم کے بیان کے مطابق چھت پر پانی کی ٹنکی سے 8 تلواریں برآمد کی گئی تھیں۔ اس سلسلے میں شبہ ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ کوئی پنجنامہ نہیں کیا گیا ہے۔ مدرسہ دارالعلوم امدادیہ کے طلباء اور اساتذہ کی گواہیوں نے جو حقیقت پیش کی ہے اس نے کمیشن پر یہ بات بیان کر دی ہے کہ سلیمان عثمان بیکری میں جو کارروائی کی اور پھر چونا بھٹی مسجد اور مدرسے میں جو کچھ کیا اور وہاں کے مکینوں کو جد وقوف کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیس کی کارروائی میں بے دردی سے اندھادھند فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پولیس کے موقف سے کمیشن پوری طرح مطمئن نہیں ہے، حالانکہ پرائیویٹ فائرنگ کے سلسلے میں پولیس کے بیان میں کچھ حد تک سچائی ہو سکتی ہے، مگر وہ ایک سنگین معاملہ نہیں کہا جا سکتا۔ کمیشن کا خیال ہے کہ پولیس جدید ترین آتشی اسلحہ کے حملے کی افواہوں سے کافی متاثر نظر آتی ہے اور اسی نفسیاتی دباؤ میں خوفزدہ ہو کر کی جانے والی فائرنگ میں متعدد افراد موت کا شکار ہوئے تھے اور 9 بے گناہ افراد سلیمان عثمان بیکری اور متصل عمارتوں کے احاطے میں ہلاک کر دیے گئے۔ پولیس کے وہاں دہشت گرد ہونے کی کہانی کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں ملا ہے، جبکہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ پولیس کو اندھادھند فائرنگ کی ضرورت محسوس ہوئی، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں پولیس نے خوشی گولیاں چلائی تھیں اور پرائیویٹ فائرنگ سے نپٹنے کے لیے مذکورہ کارروائی کی گئی تھی۔ اس پورے معاملے کی ذمہ داری جوائنٹ پولیس کمشنر رامدیو تیاگی
اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر دیشمکھ اور پولیس انسپکٹر لاہنے پر عائد ہوتی ہے۔ تیاگی SOS کے سربراہ تھے اور کارروائی کی نگرانی کر رہے تھے۔ رام دیو تیاگی کو اس سلسلے میں چارج شیٹ کیا گیا بعد کے دور میں، اور انہیں ممبئی کا پولیس کمشنر بھی بنایا گیا۔ ان کے خلاف کارروائی کانگریس NCP حکومت کے دور میں شروع کی گئی اور اسپیشل ٹاسک فورس نے انہیں ملزم قرار دیا تھا، جس کے بعد انہیں سزا سنائی گئی، لیکن کسی مبینہ طور پہ پولیس کی جانبدارانہ کارروائی کے نتیجے میں انہیں لاک اپ تک نہیں پہنچایا گیا اور دل کا دورہ پڑنے کے سبب اسپتال پہنچا دیا گیا۔ بعد کے دور میں عدالت سے انہیں ڈسچارج کر دیا گیا اور آج بھی وہ آزاد ہیں۔ رام دیو تیاگی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، حالانکہ سری کرشنا کمیشن نے جو رپورٹ میں پولیس والوں کے قصوروار پولیس والوں کے نام پیش کیے ان میں یہ سر فہرست ہے۔ مبینہ طور پہ انہیں بچا لیا گیا اور وہ آج بھی آزاد ہیں۔ یہ ہم نے 6 دسمبر کی مناسبت سے خصوصی رپورٹ پیش کی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔